ایک سوال یہ آیا تھا کہ بندہ قربانی نہ کرے، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کے عالم میں بندہ کسی غریب کو اس کی قیمت ادا کر دے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو واضح رہے کہ جس بندے پر قربانی واجب ہے اس بندے پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا کہ قربانی کے متبادل وہ کسی غریب کو دے دے، کسی مسکین کو دے دے، چونکہ یہ چیز اس پہ واجب ہے، فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو وہ اسے ادا ہر صورت کرے گا۔ اس پہ احادیث بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی اس پہ استدلال میں پیش کی جا سکتی ہیں، مگر میں نے مسئلہ آپ کو عرض کر دیا۔ پھر بھی اگر اشکال ہو تو آپ دوبارہ سوال کیجئے، میں اس پہ دلائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیش کر دوں گا۔ قربانی ہے تو واجب، ایک بندہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے گھر میں برتن ہیں 1,00,000 روپے کے پڑے ہوئے، 50,000 کے بستر پڑے ہوئے ہیں، 5 چارپائیوں کی ضرورت تھی مگر ان کے گھر میں 15 چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اور چیزیں ہیں گھر کی کہ جو اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں، اب وہ 2-3-4 لاکھ کی ہیں، اس بندے کے اوپر قرض بھی نہیں ہے کہ وہ منہا کرے اس میں سے تو نصاب نہ پیچھے بچے، اب بندے پہ قرض بھی نہیں ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس سامان اتنا ہے کہ وہ نصاب سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس کے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ کن پیسوں سے جانور خریدے اور قربانی کرے۔ تو حکم شرع کیا ہے؟ وہ ان دونوں میں قرض حسنہ لے کر کے قربانی ادا کرے، اس پہ یہ واجب ہے جو بھی بندہ صاحب نصاب ہوگا۔ ایک سوال گردش کرتا ہے ہر سال اور اب بھی ہمیں پوچھا گیا کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہوں تو کیا ان پہ قربانی ہوگی؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب نصاب نابالغ ہوتے کم ہیں، ہاں اس صورت میں ہوتے ہیں کہ کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں اسے جو جائیداد ملی تو اس کی وجہ سے نابالغ بچہ یا بچی صاحب نصاب ہے، تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ نابالغ پر نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرانہ ہے اور نہ ہی نابالغ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ لازم بھی نہیں کہ صرف اس کے والد کا انتقال ہوا ہو، والدہ کا انتقال ہوا ہو تو تب نابالغ صاحب نصاب ہو، عین ممکن ہے کہ اس کے والد نے نابالغ ہوتے ہوئے اس کو کوئی تحفہ دیا ہو، کوئی گفٹ کیا ہو، کوئی دائیں بائیں سے اس کے چچے نے، اس کے تائے نے، اس کے ماموں نے، اس کے کسی بھی عزیز نے اس کو کوئی گفٹ دیا ہے جو کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو اس کے باوجود بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، چونکہ میں عرض کر چکا کہ پہلی بات شرط ہے کہ مسلمان، دوسری شرط ہے کہ بندہ بالغ ہو اور تیسری شرط ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ جو غیر مقیم ہے اس پہ بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اچھا، جس پر قربانی واجب تھی گزشتہ سالوں میں، ابھی جو میں نے آپ کو مسئلے بتائے ہیں کہ کس پہ قربانی واجب ہے، ہو سکتا ہے کوئی احباب ایسے بھی سننے والے ہوں کہ جن پہ قربانی واجب تھی پچھلے سالوں میں، اب انہیں احساس ہوگا کہ یار ہمارے ہاں تو حاجت اصلیہ کے علاوہ بڑا سا مال پڑا ہوا تھا تو ہم نے تو قربانی نہیں کی، ہم تو سوچتے تھے ہم پہ قربانی نہیں ہے، تو یہ ہم نے ایک مسئلہ سن لیا کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ تو اب جو پچھلے سالوں کی قربانی ہے جو واجب تھی وہ ان کا کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے اور ایسی بکری کی قیمت صدقہ کرے جس کی قربانی جائز ہو، بکری کی قیمت ہی دینی ہوگی، اس کے بدلے نہ جانور ذبح کر سکتے ہیں اور نہ بڑے جانور کے حصوں کی قیمت صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جتنے سالوں کی قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں کی، اس کے کفارے کا یہی طریقہ ہے جو آپ کو عرض کر دیا کہ ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ ایک قربانی کے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، قربانی نہیں کرے گا بلکہ بکری کی قیمت صدقہ کرے گا، یہ بات ذہن نشین رہے۔